على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت. والبيهقي وابن سعد. وأخرج البخاري أيضا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی جہد مسلسل ہے. آپ کی پوری زندگی کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر جہد اور آپ کی زندگی کی ہر محنت جہاد ہے. اور اپنے اصحاب سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر بیعت لیتے تھے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر سکون کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, بیوی بچوں میں زندگیاں گزارنا نہیں ہے, بلکہ پوری کی پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت میں, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں اور اللہ کے کلمے کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں لگانا ہے. یہ عنوان ہے جہاد پر بیعت کا بیان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے. تمام مہاجرین اور انصار خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. بہت ہی ٹھنڈ موسم تھا. ٹھنڈی کے زمانے کے اندر سارے مہاجرین اور انصار خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. ان کے پاس نہ غلام تھے نہ نوکر تھے جو ان کے اس کام کو کرنے تھے. سارا عرب دشمن بن کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے امٹ پڑا تھا اور خطرات انتہائی سخت تھے. ایسے حالات میں مشورہ ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کیا انتظام کیا جائے. چنانچہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہ شکل سوچی گئی کہ مدینے کے چاروں طرف خندقیں اس طرح سے کھود دی جائے کہ دشمن مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے. اس طرح سے مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت ہو جائے. کئی میل وہ خندق کھودی جانی تھی, ایسی گہری اور چوڑی جس کو دشمن پار نہ کر سکے. ایسی گہری اور چوڑی خندق کھودنا کوئی ہنسی کھیل نہیں تھا. سارے صحابہ اس کی محنت میں لگے ہوئے تھے اور حالت یہ گزری ہے کہ نہ کھانے کا موقع ہے نہ پینے کا موقع ہے, حتیٰ کہ نہ نماز کا موقع ہے. اس دن متعدد نمازیں گزری ہیں کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو ادا کر سکے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نمازوں کو ادا کر سکے. محنتوں میں لگے ہوئے ہیں, خندق کھود رہے ہیں. اس وقت صحابہ کے زبان پر یہ کلمات تھے گویا کہ وہ دل کے بہلانے کے لیے ایک ترانہ گا رہے ہیں اور کام میں جی لگانے کے لیے زبان سے ترانے کے طور پر یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں. اللہم ان العیش عیش الآخرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ الفاظ ادا فرما رہے ہیں, اللہم ان العیش عیش الآخرہ, صحابہ کا دل لگانے کے لیے. اللہ اکبر. اے اللہ, زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ, وہ آخرت کی زندگی بن جائے اور وہاں کی زندگی سنور جائے, اس کے لیے تیری مغفرت کی ضرورت ہے. تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کلمات پڑھ رہے ہیں اور ان کلمات کو گا رہے ہیں. اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اس کے جواب میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ شعر پڑھ رہے ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور جہاد پر بیعت کی ہے, اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے
ہم نے جہاد پر بیعت کی۔ جہاد کا مفہوم لڑائی اور قتال اگرچہ ایک جز یہ بھی ہے، لیکن اصلاً جہاد قتال کو نہیں کہتے ہیں، جہاد جوہد رسول کو کہتے ہیں۔ صحابہ کی یہ بیعت ساری زندگی احیاء دین اور اعلاء کلمت اللہ کی محنت کی بیعت کی، نہ کہ محض دشمنوں سے لڑنے کی بیعت۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، جہاد پر بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے ہمیشہ اس کی محنت کریں گے، اس بات کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بھی اس مضمون کو نقل کیا ہے، جمع الفوائد کے اندر بھی مضمون ہے۔ حضرت مجاشع رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیچھے گزری ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو انہوں نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کس بات پر آپ بیعت لیتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی الاسلام والجہاد، اسلام اور جہاد پر بیعت لیتے ہیں، یعنی اس بات کا عہد ہم آپ سے کراتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی مجاشع سے فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات پر بیعت تم سے لے رہے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی اسلام اور تمہاری پوری زندگی اسی اسلام کو زندہ کرنے کی جہد و محنت ہوگی، اسلام اور جہاد پر بیعت لیتے ہیں۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث پیچھے اس مضمون کی گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر سے فرمایا تھا، بشیر صدقہ بھی نہیں، جہاد بھی نہیں، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہاتھ لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیا اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور ایک واقعہ حضرت اعلیٰ ابن ملیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انہوں نے اپنے ابا کے بارے میں حضور سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میرا ابا سے بیعت آپ لے لیجئے ہجرت کے اوپر، کہ ساری زندگی ہجرت پر رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ابایعہ علی الجہاد، ہم ہجرت پر نہیں بلکہ ان سے جہاد پر بیعت لیتے ہیں کہ ساری زندگی جہد و محنت پر رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اوپر۔ دوسرا عنوان ہے البیعۃ علی الموت، موت پر بیعت۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت پر بیعت لی تھی۔ موت پر بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے مر جائیں، جان دے دیں؟ نہیں، موت پر بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کی نصرت میں، اللہ کے دین کی جہد و محنت میں لگانا ہے، حتیٰ کہ موت بھی اسی جہد و محنت کے ساتھ آوے۔ یہ ہے موت پر بیعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت پر بیعت لیتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس وقت میں مجمع تھا، بھیڑ تھی، لوگ اور بھی بیعت ہو رہے تھے، میں بیعت ہو کر کے ایک کنارے کو ہٹ گیا اور ایک سائے کے درخت کے سائے کے اندر بیٹھ گیا۔ جب بھیڑ ذرا کم ہو گئی، لوگ کم ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑی، فرمایا ابن الاکوع تم بیعت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بیعت ہو چکا۔ فرمایا پھر بھی دوبارہ بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ چونکہ حضرت ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمۃ ابن الاکوع، یہ بڑے درجے کے اور مجاہد صحابہ میں تھے، اس لیے اہتماماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 مرتبہ بیعت لی۔ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ سے پوچھا
یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ، ابو مسلم آپ کس چیز پر اس دن بیعت لیا کرتے تھے، اس زمانے میں بیعت لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے؟ ابو مسلم یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت سلمہ سے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ آپ کس چیز پر بیعت کرتے تھے، کس بات پر بیعت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فرمایا علی الموت، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی تھی۔ موت پر بیعت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ساری زندگی موت تک محنت میں گزاریں گے، اللہ کے دین کی محنت میں، اور مریں گے بھی تو اللہ کے دین کی محنت میں۔ بتاؤ بھائیو آپ کیا کریں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید سے کسی نے کہا کہ فلانے وہ تو موت پر بیعت کر رہے ہیں، فلانے جو ہے ابن حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن حنظلہ، وہ موت پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کسی کے ہاتھ پر ہمیں موت کی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعت کر لی ہے اور موت کی بیعت کر لی ہے، اور زندگی ہمیں تو موت تک اللہ کے دین کی محنت میں لگانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ان واقعات کو سننے، سمجھنے اور زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ اپنی ساری زندگی محنت اور موت تک کی محنت کا عہد کیا کرتے تھے، اور صرف عہد ہی نہیں کیا، بیعت ہی نہیں کی، بلکہ ساری زندگیاں لگا کر کے دکھلا دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔